دنیا میں بھیجا اور سوالات انبیاء علیہ السلام دنیا میں اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اور انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اور دنیا کی ظلمت کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے اللہ پاک بہت سے انبیاء علیہ السلام کو ضرورت کے لحاظ سے کسی کو ایک ملک میں، کسی کو ایک گاؤں میں، کسی کو ایک محلے میں، کسی کو ایک خاندان کی طرف، کسی کو ایک قبیلے کی طرف الگ الگ انداز میں اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اس کے بعد سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العزت کو ارادہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل دے کر دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ پاک دنیا بننے سے پہلے اور سوالات انبیاء دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا کر کے جو رکھ دیا تھا۔ اب اللہ رب العزت اس نور کو انسانی شکل میں بھیجا۔ ذریعے کے طور پر دو خاندانوں کو جو ہے، ایک خاندان تھا قریش، دوسرا خاندان تھا بنو ہاشم۔ بنو ہاشم یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیان کا خاندان تھا، اور قریش، خاندان قریش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال کا خاندان تھا۔ دو خاندان بڑے پاکیزہ تھے، کوئی برائی ان خاندانوں کے اندر نہیں تھی، اور ایسے خاندانوں کو اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں دنیا میں آنے کے لیے اللہ پاک ایسے دو برگزیدہ خاندانوں کو چنا۔ مکے کے اندر ہر قسم کے بدعات اور رسومات تھے۔ مکے کی سرزمین مکہ میں جہالت بھری ہوئی تھی۔ اتنی جہالت تھی، اتنے گئے گزرے تھے وہ لوگ مکے کے، ان کو اچھی اور سچی بات بتانے کے لیے کوئی اچھا آدمی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ لوگ بولتے تھے کہ مکے کے لوگوں کو ہم سمجھا نہیں سکتے، مکے کے لوگوں کو ہم بول نہیں سکتے، مکے کے لوگ بڑے ضدی ہیں، مکے کے لوگ بہت خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ وہ کسی کی بات نہیں مانتے۔ یہ تو جو ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کی بات عام تھی، اور مکے کی سرزمین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریتیلی زمین ہے، گھاٹیوں والی زمین ہے، کوئی کاشتکاری وہاں نہیں ہوتی، کوئی فصل وہاں نہیں ہوتی، اور کوئی اچھی چیز وہاں نہیں پکتی۔ پورا سنگلاخ علاقہ تھا، ریت کا علاقہ تھا، اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مکے کی جو زمین ہے یہ ویسٹ زمین ہے، مکے کی زمین ویسٹ زمین ہے، یہاں کے لوگ بھی ویسٹ ہیں، یہاں کی زمین بھی ویسٹ ہے۔ برائیاں زیادہ تھیں، شراب پیتے تھے، سود دیتے تھے، اپنی سوتیلی ماں سے، اپنی جو ہے سوتیلی ماں سے زنا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، بات بات پر جو ہے کئی سال تک جھگڑے، فسادات، پریشانیاں، پنچایتاں
لوگ سمجھتے نہیں اور ہم سمجھا بھی نہیں سکتے. یہاں کے لوگ بھی ویسٹ ہیں اور مکے کی سرزمین بھی ویسٹ ہے بول کر بڑے بڑے جو ہے تحقیق کرنے والے، بڑے بڑے جو ہے دانشور نے یہ فیصلہ کیا یہ زمین جو ہے بیکار زمین ہے. انسانوں کے نزدیک جو زمین بیکار تھی، انسانوں کے نزدیک مکے کے لوگ جو بیکار تھے، اللہ رب العزت ان پر اپنی کرم اور مہربانی کیا، اپنی مہربانی اور کرم کیا. مکے کے لوگوں کے حال پر اللہ پاک کو رحم آیا تو اللہ کیا کیا؟ اس زمین کو اٹھانے کے لیے، اس سرزمین کے لوگوں کو کی زندگی جو بنانے کے لیے اللہ پاک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تو پورا مکہ آباد ہو گیا. محققین حضرات کہتے ہیں کہ جلیل بنانے والا تھا، جلیل مکے کو بنایا ہے، لیکن خلیل اللہ کے رسول علیہ السلام مکے کو بسائے ہیں. اور جتنے یہ سوالات انبیاء علیہ السلام آئے اور یہ پوری دنیا جو ہے ہمارے نبی کے صدقے سے بنی. اب مکے کے لوگ بھی بیکار، مکے کی زمین بھی بیکار. جو زمین انسانوں کے نزدیک بیکار تھی اللہ اسے نور سے منور کیا. کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے اور قرآن کریم کو اس زمین پر اتار کر کے. ایک قرآن اس زمین پر نازل ہوئی جس زمین کو لوگ ویسٹ زمین کہتے تھے، جن لوگوں کو ویسٹ لوگ کہتے تھے. اللہ کو رحم آیا، اللہ اپنی مہربانی سے حضور کو پیدا کیا وہی بیکار زمین کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جو ہے اللہ پیدا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی زمین پر اللہ پاک قرآن اتارا. تو اس کے بعد وہ زمین کیا ہو گئی؟ آسمان سے بات کرنا شروع کی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ ہم حضور کی سیرت سنتے ہیں، حضور کا بچپنا سنتے ہیں، حضور کیسے آئے سنتے ہیں، حضور کا بچپنا ددیال میں، ننیال میں اور دائی حلیمہ کے گھر یہ کیسے زندگی گزری، یہ سب حالات ہم سنتے ہیں. اللہ رب العزت مکے کی اور پوری دنیا کی ظلمت کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پہلے پیدا کر کے اپنے پاس الگ مخفی میں رکھا. اب یہ نور محمد دنیا میں آنے سے پہلے آدم کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، خلیل ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، اور دیگر انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ پاک بھیجا، اور یہ تعارف کرایا کہ دیکھو ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے، ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے، ہمارے بعد ایک صادق الامین آئیں گے، ہمارے بعد ایک جو ہے بہت بڑے اللہ سے تعلق رکھنے والے، ان کے مقام اللہ کے بعد کا ہوگا. اس طرح کا انٹروڈیوس کرانے کے لیے، تعارف کرانے کے لیے آدم سے عیسیٰ تک اللہ پاک نبیوں کو جو ہے 1.25 انبیاء کو کم و پیش بھیجا. اب ہر آدمی آتا گیا، حضور آنے سے پہلے ان کی خوشخبری سناتی گئی. اب بعد میں اللہ کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوچھے، بھائی جبرائیل
تمہاری کتنی عمر ہوگی؟ اللہ کے رسول پوچھے، کس سے؟ جبرائیل علیہ السلام سے۔ اب جبرائیل کی عمر کتنی ہے؟ بہت بڑی عمر ہوگی، اللہ کے نبیوں کو دیکھی ہونا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اللہ کے رسول میری بہت بڑی عمر ہے۔ اچھا، کتنی عمر ہے؟ بہت بڑی ہے، حساب نہیں، اندازہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کہنے پر جبرائیل علیہ السلام اپنی عمر کا اندازہ بتاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، 70,000 سال میں ایک مرتبہ ایک نور کو دیکھتا تھا میں۔ 70,000 سال میں ایک نور کو دیکھتا تھا، اور عیسیٰ میں 70 مرتبہ وہ نور کو دیکھا ہوں۔ اب میرا عمر کا حساب اندازہ لگا لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بولنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام بولے، بھائی جبرائیل، کیا اس نور کو اگر آپ اب دیکھو گے تو کیا تم پہچان سکو گے؟ جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں، 70 بار 70,000 میں ایک مرتبہ، ایسا 70 مرتبہ دیکھا ہوں تو کیوں نہیں جو مجھے یاد نہیں رہے گا، کیوں نہیں پہچان سکوں گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا امامہ نے اٹھائے اور کہنے لگے کہ جبرائیل دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ کے رسول، 70,000 سال میں ایک مرتبہ، ایسا جو 70 مرتبہ میں جو دیکھا ہوں، یہ وہی نور ہے آپ کے پیشانی پر میں دیکھا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب بتاؤ کہ آپ پڑھے ہیں یا ہم پڑھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اللہ کے رسول، یہ نور سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بنانے کے ارادے سے، آپ کو بھیجنے کے ارادے سے اللہ مجھے بھی پیدا کیا ہے، عرش اور کرسی کو بنایا ہے، پوری دنیا اور دنیا کی چیزوں کو بنایا ہے، دیگر انبیاء کو جو بنایا ہے، یہ آپ کا صدقہ ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک۔ اے محمد، اگر آپ نہیں ہوتے تو آسمان بھی نہیں ہوتا، زمین بھی نہیں ہوتا، یہ دنیا کی جو رعنائیت نظر آتی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گویا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے صدقے میں پوری دنیا کو جلا بخشی۔ ہمارے نبی کا صدقہ، کوئی ہمارے نبی کے صدقے سے باہر نہیں ہے۔ 18,000 مخلوقات اور ان کے ضروریات اور ان کے مکانات، انسان، جن، سب کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آئے ہیں، اللہ پاک بنایا ہے۔ اگر یہ نور محمدی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد نہیں ہوتا تو میں یہ دنیا کو نہیں بناتا۔ تو اللہ رب العزت کیا کیا؟ دنیا کے اندھیرے کو مٹھانے کے لیے شارٹ پیریڈ میں، کم وقت میں، کم مدت میں دنیا کے اندھیرے کو ختم کرنے کا کمال اللہ پاک کسی ذات کو دیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نوح علیہ السلام 9.5 برس اور دیگر انبیاء ہزاروں برس، سووں کے برس جو ہے سووں کے حساب سے دین کی محنت کرتے گئے، لیکن قال اللہ قال الرسول کہنے والوں کی جماعت، اللہ کی عبادت کرنے والوں کی جماعت، اللہ کے کہنے پر، اللہ کے احکام پر چلنے والی جماعت چھوٹی تھی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک وہ کمال دیا کہ 13 سال میں، مدینے کی 13 سال میں دنیا کی پورے اندھیرے کو ختم کر دیے۔ اللہ وہ کمال دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہونے کا وقت آیا، اللہ کیا کیا؟ ذریعہ بنایا۔ یہ دنیا ضرورت کی چیزیں، یہ دنیا حوالے سے چلتی ہے، یہ دنیا تال میل سے چلتی ہے، آخرت تال میل سے نہیں۔ دنیا مطلب اور مقاصد سے چلتی ہے، اولاد شادی کرنے سے ہوتی ہے،
लोगों की सोच, लोगों की सोच है दुनिया में जमीन पर उगने वाली अनाज हम खाते हैं तो उससे पेट भरता है। ये कुछ चीजें हैं दुनिया के उसूलों के अल्लाह पाक उसके बराबर अपने निजाम को रखा है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही माँ के पेट के बगैर भी बेच सकता था, है नहीं अल्लाह के पास ताकत है। आदम अलैहिस्सलाम को ऐसे ही पैदा किया, अम्मा नहीं बाबा नहीं। हव्वा अलैहिस्सलाम को जो डावी पसली से पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। अल्लाह ये बताना चाहते हैं हमारी कुदरत खस्त है, हमारी ताकत ऊंची है, हमारी ताकत हर चीज पर है। हम चाहते हैं बगैर बाप के भी बच्चा पैदा करते हैं, हम चाहते हैं बगैर माँ बाप के भी जो इंसान को बना सकते हैं, हम चाहते हैं दावी फसली से जो औरत को बना सकते हैं। अल्लाह कहते हैं ये सब कमाल हमारा है, लैसा कमिस्लिही शैउन, मेरे बराबर कोई चीज नहीं, और मैं मुसब्बिबुल अस्बाब हूँ, मेरे अंदर तमाम मटेरियल मेरे पास है, मैं मटेरियल का मोहताज नहीं। अल्लाह अपनी कुव्वत और ताकत को बताने के लिए पूरी इंसानियत को रहते दम तक, पूरी दुनिया आबाद रहने तक अल्लाह ये कुव्वत ताकत बताने के लिए अल्लाह पाक जो है कमाल करके दिखाया। आदम को ऐसा पैदा किया, हवा को ऐसा पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा पैदा किया। जबकि ऐसा पैदा करने की कुव्वत अल्लाह के पास है तो हमारे नबी को डायरेक्ट नूर की शक्ल में दुनिया में भेज सकता था, ऐसा नहीं। अल्लाह के पास अल्लाह की फितरत अलग है, अल्लाह की आदत अलग है। तो अल्लाह की फितरत में बहुत चीजें हैं, उस पर हमको जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अल्लाह की आदत ये थी कि मेरा नबी इंसानों में से पैदा हो। अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं जिन्नात में से नहीं हूं, मैं किस में से हूं? इंसानों में से। इसलिए इंसान का बहुत बड़ा मुकाम है। क्यों? इसलिए कि इल्म की बड़ी दौलत अल्लाह पाक इंसान को दिया। इंसान अपने इल्म से जिनको हावी कर सकता है, जिन पर हावी हो सकता है, जिनको अपने कब्जे में ले सकता है, जिनको अपने अंदर ला ले सकता है, अपने कंट्रोल में ला सकता है, बहुत बड़ी कुव्वत रखने वाली जानवर है। इंसान अपने इल्म से, अपने अकल से उनको अपने कंट्रोल में ला सकता है। हाथी की ताकत बड़ी है, जिनकी ताकत बड़ी है, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। वो इल्म का कमाल इंसान के पास है। अल्लाह पाक हुजूर को इंसानों में से पैदा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया। इसलिए अल इंसान 18,000 मखलूकात से अफजल हो गया। क्यों हो गया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से। अल्लाह क्या किया? दस्तूर के मुआफिक दुनिया के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर था वो अंबिया अलैहिस्सलाम की पुश्तों में से बदलते 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 आया कहां तक? हजरत अब्दुल्ला तक। हुआ है, लंबी तारीख है। हुजूर सल्लल्लाहु इसलिए मक्के के लोग जो है अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी इज्जत करते थे और बड़ा एहतराम करते थे और बहुत बड़ी कदर करते थे। मुअर्रिखीन हज़रात कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब की उनका अदब था, इतना एहतराम था
5 بھائیوں میں سے انہیں ایسا ڈیولپ کیا, ایسا جو ہے علم حاصل کیا کہ پوری دنیا اس سے اس کا ادب کرتی ہے, اس کا احترام کرتی ہے. وہ کمال جو وہ بھائی پیدا کیا بول کر تعریف کرتے. تو بہت بڑے خوبیوں کے مالک حضرت عبداللہ تھے. 10 بچوں میں سے انہوں بھی عبداللہ, حضرت عبداللہ بھی جو ایک بیٹے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بنے. وہ ریڑھ کی ہڈی, وہ جو ہے نور نبوت ان کے اندر جو ہے آیا. پہلے سے حضرت عبداللہ بہت خوبصورت, پھر نور جو ان کے اندر ہے, نور نالا نور ہو گئے. جدھر بھی جاتے لوگ عبد المطلب سے بولتے ہیں کہ عبد المطلب تمہارے بیٹے عبداللہ کا نکاح میری نیک سیرت اخلاق والی لڑکی ہے, میری لڑکی میں تمہارے جو ہے گھر کو بہو بنا کر بھیجنے کے لیے تیار ہوں, میری لڑکی تمہارے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہوں. بہت سے جو ہے میسیجز, بہت سے خبراں, بہت سے جو ہے انفارمیشن آتے تھے, ہماری بچی کو شادی کر لو, ہماری بچی کو شادی کر لو بول کر. کسے؟ حضرت عبداللہ کو. روایتوں کے اندر یہ بھی بات ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بیپار کے لیے جب جاتے, قافلے نکلتے تھے تجارت کے لیے, کاروبار کے لیے جاتے, تو بہت سے خاندان والے سڑک پر ٹہر کر جو ہے یہ کہتے تھے کہ یہ عبداللہ جو نامی آدمی ہے وہ بڑا اچھا اخلاق والا ہے, بڑے اچھے کردار والا ہے, ہماری لڑکی کو اس کی نکاح میں دینے کے لیے ہم تیار ہیں. لوگ جو ہے حضرت عبداللہ کو اپنا داماد بنانے کے لیے, لوگ اپنی جو ہے اپنی بچی کو دینے کے لیے قطاروں پر ٹھہرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد شادی ہو گئی. کس سے؟ حضرت عبداللہ کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کی شادی ہوئی. کس سے ہوئی؟ کس سے ہوئی؟ حضرت آمینہ, حضرت آمینہ سے ہوئی. حضرت آمینہ سے شادی ہونے کے بعد حسب معمول کی جو تجارت تھی, تجارت کے لیے جا رہے ہیں. ہر آدمی جو ہے اس سے پہلے عبداللہ کے لیے ہم لڑکی دیں گے, عبداللہ کے لیے ہم اپنی بچی دیں گے, عبد المطلب کی بہو بنائیں گے, اس طرح قطاروں میں ٹھہرنے والے لوگ اب عبداللہ کو کون پہ پوچھ کو دیکھتے تھے. حضرت عبداللہ بولے اس سے پہلے میں جب راستے سے گزرتا تو ہر آدمی یہ کہتا, لیکن اب کیوں نہیں کہہ رہا. وہ زمانے کی عورتوں سے, وہ زمانے کے دانشوروں سے بات ملتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ تمہاری جوانی تمہارا کمال نہیں تھا, بلکہ نور محمدی تمہارے اندر جو تھا اس پر ہم فدا تھے. ہم چاہتے تھے کہ یہ نور ہمارے گھر میں آ جائے. آپ کو دیکھنے سے اندازہ لگ گیا یہ نور کسی کی گود میں چلا گیا. کس کی گود میں چلا گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو جان کی شادی حضرت آمینہ سے ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے لے کر تمام انبیاء میں یہ نور منتقل ہوتے ہوتے عبد المطلب کے اندر آیا, عبد المطلب سے عبداللہ کے اندر آیا, اور عبداللہ کی ریڑھ کی ہڈی سے اس حضرت آمینہ کی گود میں, پیٹ میں آیا. اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے ماں کے پیٹ میں جو ہے پرورش پائے. ہماری تمہاری طرح حمل ہو گیا حضرت آمینہ کو. ہماری تمہاری طرح کا مطلب پیٹ سے ہو گئی حضرت آمینہ. لیکن حضور کی پیدا ہونے کی کیفیت الگ ہے, ہمارے الگ ہے. ہم پیٹ میں پڑنے کے بعد ہماری ماں بڑا ترسی تھی, بہت پریشان ہوئی تھی. حمل والی عورت بڑے مشکلات کا سامنا کرتی ہے آج کل کی, لیکن حضرت آمینہ کو جیسے آج کی عورت تڑپتی ہے, پریشان ہوتی ہے, مختلف مسائل پیش آتے ہیں, یہ تمام چیزیں حضرت آمینہ کے ساتھ نہیں تھے. حضرت آمینہ
بڑے سکون سے بڑے ہی جو آرام سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے 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 پیٹ میں جو پرورش پا رہے تھے. حضرت آمینہ کہتے ہیں مجھے کبھی خے نہیں ہوئی, مجھے کبھی چکر نہیں آیا, اور دوسرے عورتوں کو جو مسائل پیش آتے ہیں حمل کی حالت میں, یہ تمام مسائل میرے ساتھ نہیں تھے, بلکہ میں بڑے آرام اور سکون سے تھی. حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ حضور جب میرے پیٹ میں پڑے مجھے بڑا آرام اور سکون تھا, اتنا سکون تھا, اتنا سکون تھا کہ میری زندگی میں وہ قرار اور سکون جو کبھی مجھے مہیا نہیں ہوا. ہمارے نبی جس کے پیٹ میں ان کو بھی سکون, ہمارے نبی جس زمین پر پیدا ہوئے جب بھی سکون, اور ہمارے نبی مکے میں زندگی گزارے سکون ہی سکون, مدینے میں گئے تو سکون ہی سکون. اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو سکون اور پوری دنیا میں جو ہے نور کو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے بھر دیا. 9 مہینہ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ایک ماں کے پیٹ میں, دوسری زندگی دنیا کی گود کی زندگی. دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور دنیا میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے وقت قریب آیا, اللہ پاک آسمان کو قریب کیا, پردہ بنایا, پردہ بنایا, اور حضرت آمینہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. درداں اٹھنا, تکلیف ہونا, قے ہونا, پکارنا, آواز آنا, ابا اماں بولنا کچھ بھی نہیں تھا. بڑے آسانی کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں آئے. روایتوں کے اندر بات ملتی ہے کہ ہمارے نبی دنیا میں جب پیدا ہوئے, ہمارے نبی کا سیدھی ہتھیلی جو ہے آسمان کی جانب تھی اور ڈامی ہتھیلی زمین کے اوپر ایسا تھی. اکابرین علماء حضرات تشبیہ دیتے ہیں ایسا جو حضور کا ہاتھ تھا اس کا مطلب یہ ہے جب تک میں زندہ رہوں گا دین پر قائم رہوں گا, اس کا اشارہ یہ ہے. اور جب داواں ہاتھ زمین کے اوپر تھا اس کا اشارہ یہ ہے جب تک میں زمین پر رہوں گا امن, شانتی, سکون کو پیدا کروں گا. یہ اشارہ تھا, یہ اشارہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی مکے میں چرچا ہو گیا کہ عبد المطلب کو پوترا ہو گیا, عبد المطلب کو پوترا ہو گیا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو جہالت کے دور میں بہت بڑی خوشیاں مناتے تھے. لڑکی پیدا ہوتی تو وہ لوگ بہت بڑے غم زدہ ہو جاتے تھے. بہت بڑا غم تھا, بچی پیدا ہو گئی, لڑکی ہو گئی ہے, ناک کٹا لینا پڑا ہے, صورت کو کالک لگانا پڑا ہے, ایسا سمجھتے تھے حضور کے آنے سے پہلے. تو پھر اس کے بعد جو ہے مکے میں چرچا ہوا کہ بہت اچھا بچہ ہے, بڑا خوبصورت بچہ ہے. بچہ پیدا ہوئے تو ایسا بچہ پیدا ہونا بھائی, عبد المطلب بڑا لکی آدمی ہے, عبد المطلب بہت بڑا جو ہے خوش نصیب آدمی ہے, بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا. تاریخ کے چرچے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں. محلے والا ہے, گاؤں والا ہے, قبیلے والا ہے, ہر ایک جنا دیکھتا ہے تعریف کرتا ہے, دیکھتا ہے تعریف کرتا ہے. اللہ جو ہے ہمارے نبی کی تعریف کرا ہے, دنیا والے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ خود ہمارے نبی کی تعریف کیا. لاڑ اور پیار سے, بڑے بڑے القاب سے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے. یہ محبت کی, لاڑ کی, پیار کی علامت تھی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہم کو ملتا ہے, اور حدیث رسول اللہ کے ذریعے سے بھی جو چیزیں ہم کو ملتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چرچے ہو گئے. عبد المطلب دیکھے, بہت بڑا خوش نصیب ہوں میں, اتنا اچھا پوترا ہے, عبداللہ سے بھی اچھا گورا ہے, خوبصورت ہے اور خوب سیرت بھی ہے. اب جو ایک ایک جنے آئے, دیکھے تعریف کرے, دیکھے تعریف کرے, دیکھے تعریف کرے. اب عبد المطلب کا سر بہت بڑا اونچا ہو گیا, اتنا اونچا ہو گیا کہ عبد المطلب کو زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں ملی.
جس طرح کی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے پر عبد المطلب کو جو ہوئی، وہ خوشی چھوڑو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچایا تھے ان میں بھی خوشی ہوئی۔ ابو لہب معلوم نہیں؟ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، حضور کا چچا، لیکن حضور کو بڑا ستایا، چچا ہے ستایا، وہ الگ قصہ ہو جائے گا۔ اب ابو لہب کے پاس ان کی غلامنی لونڈی یعنی بھاگتے بھاگتے آئی، بھاگتے بھاگتے آپ کو بولی ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو، تیرے گھر میں جو ہے بچہ پیدا ہوا، اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے، مکے کے اندر ویسا بچہ نہیں ہے۔ ابو لہب جو بہت خوش ہو گیا، بولنے لگا صوبیہ تو اتنی بڑی خوشخبری دی، میں تجھے کیا ہے آج سے میری غلامی سے تجھے آزاد کرتا ہوں بول کر انگلی بتایا، کوسی کلمے کی انگلی، آج سے تو آزاد ہے۔ خوشخبری سنائی تو مجھے بڑی خوشخبری، اچھی خبر لائی ہے، آزاد کر دیتا ہوں، جا اب سے تیری زندگی غلامی کی نہیں ہوگی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ابو لہب دشمن بنا۔ ابو لہب مرنے کے بعد خواب میں ابو لہب بولا، ابو لہب پوری زندگی حضور کو ستاتا تھا، اب خبر میں تیری حالت کیسی ہے؟ ابو لہب خبر میں سے آواز دیا، جو بولنے لگا خواب میں، دیکھو مجھے خبر کی زندگی بہت تکلیف سے گزر رہی ہے، لیکن ایک دن وہ آتا ہے، ایک دن ربیع الاول کا آتا ہے، اس وقت مجھے بڑا سکون ملتا ہے، اس وقت مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ کیوں سکون ملتا ہے؟ اس لیے کہ جس انگلی سے میں میری لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس میں سے ایک قسم کا جو ہے دودھ یا پانی نکلتا ہے، اس دن میں پیتا ہوں تو بڑا سکون معلوم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ تو ابو لہب ہمارے نبی کے پیدا ہونے کی خوشی میں انگلی سے اس غلامی کو آزاد کیا تھا، اللہ پاک وہ دن اس کے لیے سکون کا بنائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس پر ہم جم کر رہیں گے تو اللہ ہم کو کتنا سکون دے گا۔ ہمارے نبی کے دین میں، ہمارے نبی کی تعلیم میں، ہمارے نبی کی جو ہے ہمارے نبی کی ٹریننگ میں جو ہے سکون، خوشی، آرام ہے، دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ بہرحال چرچے ہو گئے مدینے میں، مکے میں کہ بہت بڑا اچھا خوبصورت بچہ ہے، ایسا بچہ اب تک پیدا نہیں ہوا، یہ چرچے ہوئے۔ اب بعد میں جو ہے عبد المطلب، دیکھیں میں اتنا بڑا آدمی ہوں، اب تک ایسے بچے کو نہیں دیکھا، اللہ تیرا شکر ہے۔ خواب میں حضرت عبد المطلب کو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ پاک بچے کا نام احمد رکھو، کوئی کہنے لگا محمد رکھو، بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا۔ ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے، نام بھی اچھے رکھنا ہے ہم اپنے بچوں کے۔ اچھے نام بولے تو کیا؟ صحابہ کے نام ہیں، نبیوں کے نام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اللہ پکارا سو نامہ ہیں، اور اللہ اسماء الحسنہ ہے، 99 صفات، اللہ کے 99 جو ہے صفات ہیں، صفاتی نام، یہ ناموں میں سے کوئی نام رکھنا، ایسے ناموں میں سے کوئی سا بھی رکھتے نہیں ہمیں، نیٹ لیتے ہی اور جو ہے گوگل سے پوچھتے ہی اور جو ہے فلاں کا معنی کیا ہے، فلاں کا معنی کیا ہے۔ بہرحال نیٹ سے، انٹرنیٹ سے، گوگل سے اپنے بچوں کا نام نہیں رکھنا ہے۔ علماء ہیں، علماء سے آپ نام پوچھئے، لڑکیوں کا نام پوچھئے، لڑکوں کا نام پوچھئے، اور پھر اس کے بعد بہترین نام رکھیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بلائیں گے، کیا بول کر؟ عبد الرحمن باپ کا نام، اچھا نام باپ کا نام، معنی دار نام ہوتا ہے، آدمی نام کی برکت سے سکسیس ہوتا ہے۔ کسی کا نام علت خان ہو، کسی کا نام خرم خان ہو، یہ جو الگ الگ بے معنی نام ہم رکھتے ہیں،
بچی پیدا ہوتی ہے فضا نام رکھتے ہیں, بچی پیدا ہوتی ہے بارش نام رکھتے ہیں, بچی پیدا ہوتی ہے تالاب نام رکھتے ہیں, بچی پیدا ہوتی ہے نانا نام رکھتے ہیں. الگ الگ عجیب و غریب نام جو ہے ہم رکھتے ہیں. اس کا اثر ہمارے بچوں پر اتنا ہو گیا کہ گھرانہ دیندار ہے لیکن جو ٹریننگ سے ہٹ گئی. نام میں جو برکت ہونا چاہیے تھا وہ نام میں برکت نہیں ہے. جس نام میں برکت ہونا چاہیے تھا آگے آگے چلے گئی, اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے. نام میں بھی برکت نہیں, زندگی میں بھی برکت نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے پاس وہ کیسے جو ہے کامیاب ہوگی. اس لیے اچھے نام بچوں کے صحابہ کے نام رکھنا چاہیے, انبیاء کے نام رکھنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے اندر اتنا کمال تھا. اللہ پاک احمد, ہمارے حضرت عبد المطلب کو کہا گیا کہ احمد رکھو. احمد کا معنی کیا ہے بولا؟ تعریف کرنے والا. کس کی تعریف؟ نیچے سولے کے نیچے مڈی ڈالنا نہیں بھائی, بیان ہوتے اس ٹائم میں نیچے مڈی ڈالنا نہیں. بیدارگی کی علامت ہو, جلدی ختم کر رہے با, کیا کی مجبوری سے آپ اٹک گئی جنازے کو بول کر جیسا چھوٹنا نہیں. منڈی اوپر رہنا, بات سمجھ میں آنا بولے تو منڈی بھی اوپر رہنا, ہنکیا میں ہنکیا ملانا, کام کو بھی تیز رکھنا. پھر اس کے بعد بات جو ہے دین کے اندر اترتی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتا تھا؟ احمد نام رکھا گیا, تعریف کرنے والا. ایسی تعریف, اس سے بڑھ کر کوئی تعریف کرنے والا نہیں. ہمارے نبی سے زیادہ بڑھ کر تعریف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. یہاں دیکھو اللہ محمد کی تعریف کر رہا ہے, محمد اللہ کی تعریف کر رہا ہے. دونوں میں جو ہے کیا لگاؤ ہے اور جو ہے دونوں میں بڑی محبت ہے. اللہ فیصلہ کیے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. دیکھو میرے نبی کی میں کتنی تعریف کروں, میرے نبی کی میں کتنا جو ہے بولوں. اللہ کے بعد کا مرتبہ اگر کسی کا ہے وہ ہمارے نبی کا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے دنیا میں قیامت تک, وہ میرے محمد کا مرتبہ ہے. اللہ فیصلہ کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت تعریف کرنے والے, اتنی تعریف, اللہ ان کی تعریف سے خوش ہوتا. کیسا خوش ہوتا؟ اللہ کو حضور تعریف کرے تو مزہ ملتا ہے, اتنا مزہ ملتا 90% اللہ غضب اور غصے میں آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کرے, یہ 90% رحم محبت ستاری کا معاملہ جو غالب آ جاتا ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کی بات الگ ہے, میرے محمد کی تعریف, جو میرا محمد میری تعریف کیا ہے الحمدللہ کہہ کر کے, سبحان اللہ کہہ کر کے, اور جو الحمدللہ کہہ کر کے میرے صفاتی نام پکار کر کے مجھے بڑا سکون ملتا ہے. حضور کا تعریف کرنا اللہ کو بہت بڑا سکون ملتا ہے. اس کے بعد بندے تعریف کرتے ہیں تو اللہ کو سکون ملتا ہے. اللہ وجہ بولتے ہیں, فرشتے پکارتے رہتے لیکن میں خوش نہیں ہوتا, لیکن انسان پکارتے ہیں بڑا خوش ہوتا ہوں. اور انسانوں میں سب سے بڑے انسان محمد الرسول اللہ میری تعریف کرتے ہیں, میں پوری دنیا سے افضل خوش ہوتا ہوں. قیامت کے دن جو ہے بڑے بڑے انبیاء آئیں گے. لوگ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, بہت سے نبیان آتے. اب وہ حساب دینے کے واسطے کھڑتے نہیں میدان میں, پسینے میں ڈوبے رہتی کرتے. پسینے کی اتنی تکلیف ہوتی, دوزخ کی جنت کی کیا کہ فیصلہ ہو جاتے رہا, کھڑ کھڑ کو ہوتا نہیں ہے. بہت آدم تمہیں ہمارے سب کے ابا ہیں, جاؤ اللہ سے بولو حساب شروع کریں. انہوں کیا کرتے معلوم؟ میں نہیں جاتا اللہ کے پاس. آدم علیہ السلام میں جاتا نہیں بھائی کرو, کہیں کو جاتے نہیں. جنت میں اللہ قانون لگایا تھا, کھاؤ پیو جھاڑ کے پاس جاؤ کو, میرے بیوروں کی بات سن کو چلے گیا. کیا تو بھی آج اللہ غصے میں رہتی, میں جاتا نہیں کروں, بولو. اب بات نوح علیہ السلام کی وجہ نہیں, جب بولو اللہ سے حساب ہو جاتے ہیں. تکلیف ہے, پسینے میں ڈوبتے ہیں, نکلتے ہیں, بہت بڑی جو ہے پریشانی. نوح علیہ السلام بولیں گے باپ میں بھی جاتا نہیں ہوں. کو
میں بدعا کرایا تھا ایک بار قوم کو بیزار میں آ جا کو کیا تو وہ غصے میں اللہ ہے کہ میں بھی جاتا نہیں بابو. ہر ایک نبی ہیلے اور بہانے بولتے میں جاتا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے لوگ عیسیٰ پیغمبر بولو اللہ سے میں جاتا نہیں. کئی کو یہ یہودی لوگ مجھے اللہ کا بیٹا بول کر الزام لگائے ہیں. کیا تو اللہ وہ غصے میں ہے کیا کہ میں ریکمنڈ کروا گیا تھا جامعہ تو بولے تو کیا کروں میں بھی نہیں جاتا وہ. اب پھر اس کے بعد اللہ سے بات کرنے کی, اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کی, اللہ کی محبت کو زیادہ لانے کی طاقت کسی کے پاس ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت ہے. پورے انبیاء پورے لوگ حضور کے پاس جائیں گے اور جا کر بولیں گے اللہ کے رسول پورے لوگ پریشان ہیں, آپ دعا کیجئے اللہ حساب و کتاب کا نظام شروع کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے, اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے, اللہ کی اتنی تعریف کریں گے. اللہ بولتے کہتے اے محمد آپ سجدے سے سر اٹھاؤ, ہماری رحمت جوش میں آ گئی اور آپ نے ہماری اتنی تعریف کی اے احمد سجدے سے سر اٹھا اور حساب و کتاب کا نظام میں شروع کروں گا. اللہ وہاں سے حساب و کتاب کا نظام شروع کریں گے. سب سے بڑے تعریف کرنے والے احمد اللہ کی تعریف کیے, اللہ خوش ہو گیا. اس لیے اللہ پاک بھی بڑا عجیب و غریب نام ہمارے نبی کو دیا تھا. آپ جو ہے احمد رکھے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد رکھے, دو بھی معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لاڑ پیار سے جو ہر ایک آدمی دیکھتا تھا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ہمارے نبی آئے, گھر کو آپ دیکھے کیا خوش نصیب ہے, اتنا خوبصورت ہے. آئیے میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں, میں فرشتہ ہوں, پوری دنیا میں پھرتا ہوں, پورے نبیوں کے گھروں کو جاتا ہوں, پورے نبیوں کے خاندان قبیلے کے پاس جاتا ہوں. اتنا اچھا, اتنا خوبصورت, اتنا نورانی بچہ میں کبھی نہیں دیکھا بول کر جبرائیل علیہ السلام جو بولے سب کے سامنے. بعد میں اللہ کیا بولے معلوم, اے جبرائیل تو کیا پھرتا, لوگ کیا تعریف کرتے, دیکھ میں محمد کو ایسا پیدا کیا ہوں, اتنا خوبصورت پیدا کیا ہوں, میں اللہ ہو کر یہ بات کہتا ہوں کہ آج تک ایسا خوبصورت بچہ دنیا میں پیدا کرا نہیں, اب آئندہ پیدا کروں گا بھی نہیں. انوچ نبوت کا دروازہ بند, ایسا خوبصورت بچہ بھی بند. پورا دین, مکمل دین, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کو مکمل بندوں کے حوالے کرنا, مسلمان میرا دین مکمل کرنے کے لیے میں میرے نبی کو پیدا کیا ہوں, اس کے بعد کوئی دین نہیں ہوگا. نبوت کا دروازہ, دین کی باتیں یہاں تک جو پہنچی تھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک, پھر عیسیٰ سے محمد رسول اللہ تک, یہ پورا نچوڑ ان کو آخرت کا میں دے دیا ہوں. لہذا ہمارے نبی کے تعلیمات پر, ہمارے نبی کے کہنے پر جو آدمی زندگی گزارے گا میں اس کی دنیا بھی بناؤں گا, آخرت بھی بناؤں گا. پورا کامیاب ہونا, ناکام ہونا, نفع ہونا, نقصان ہونا, دنیا میں عزت ہونا, آخرت میں جو ہے عزت کی کرسیوں میں اکرام کا معاملہ ہونا, تو وہ پوری زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جڑی ہے. جو آدمی اللہ کے نبی کے دین سے جڑا رہے گا دنیا اور آخرت اس کی کامیاب ہوگی. اللہ تعریف کیا, میرا نبی جو ہے بہت خوبصورت ہے. پھر اس کے بعد حضرت آمینہ بڑے خوش ہو گئی اور جو ہے اپنے بچے کو جو ہے لے کر دلاسا دیتے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے ابا انتقال ہو جاتا. مولانا بولتے ہیں, مجھے کہا کہ منہ دیکھتے ہیں وہاں تو ابھی لوگ کیا بھی بولتے نہیں ہیں. تب باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا, یتیم ہو گئے. یتیم ہو گئے تو کیا رہتا بولو, باڑے میں کوستے, پیدا ہو کو مرا باپ کو نگلا کیا رہے. ایسا نہیں بولنا, اللہ کی ناشکری ہو. پیدا ہوا باپ کو نگلا, باپ کو نگلنے کا نہیں نگلنے کا سوال نہیں. تقدیر اللہ لکھ دیا ہے, ویسے ہی ہونا ویسے ہی ہوگا. اللہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو
इतना बड़ा पूरी दुनिया का रहमत वाला नबी पैदा हुआ तो बाप नबी के पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया। आज इल्जाम किसी यतीम बच्चे पर ऐसा लगाना मुनासिब नहीं। तो इंतकाल हो गए, बच्चे को देख नहीं पाए। मक्के के अंदर एक रिवाज था, दस्तूर था, बाजार लगता था बच्चा का, बकरियां का बैला का कैसा बाजार लगता कि, सौदा का कैसा बाजार लगता कि, वैसा छोटे बच्चों का भी बाजार लगता था। तंगदस्ती, खादसाली, दाना नहीं पानी नहीं। मक्के में एक बाजार लगता था बच्चों का, छोटे बच्चों का। लोग जो है वो बाजार को आते, किसका बच्चा भाई? फला कबीले का बच्चा। अच्छा, तुम्हारे बच्चे को हमें दूध पिलाती, पालती, परवरिश करती। वो जमाना कैसा था बोले तो मक्के से खरियान की तरफ ले जाते थे। खरियान में हवा अच्छी रहती और जब पोल्यूशन नहीं रहता, बच्चा हिम्मत वाला बनता, शिकारी बनता और जो है कुश्ती वाला बनता, वो डेवलप होता बोलकर एक रिवाज था। सिटी से गांव की तरफ। अब खेड़े छोड़ को जो है गांव में आ जाते हैं, खेड़े छोड़ को सिटा में आ जाते हैं। किसकी जगह उन्होंने तो अच्छा रहता, मेरा अलग बात है। अब वो बच्चे को लेकर दूध पिलाते थे, महीने को उनको 2000 की 500 की वो जमाने के हिसाब से पैसे देते थे। हजरत दाई हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा, रजाई अम्मा। रजाई अम्मा बोले तो दूध पिलाई तो अम्मा। मेरी माँ बीमार हो गई समझो, या मेरी माँ मर गई समझो। बाजू घर वाली भाई को क्या करिए, बच्चा छोटा बच्चा, हाँ तिफल मर जाता बोलकर जो उसे क्या बोलते, मामा जरा दूध पिला, माँ बच्चे को, की बच्चे को दूध पिला, दूध पिलाई। अब मैं दूध पीने के बाद मेरी माँ हो गई हो, मैं जो भाई को दूध पिलाई है उसकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता। मैं आज क्या भी देखते नहीं, शादी कर लेते हैं, अरे दूध पिलाई रहते हैं, तो दूध पिलाई तो क्या हुआ, वो कब का की किस्सा। शरीयत पुरानी नहीं होती, हमारा जुब्बा, हमारी उम्र, हमारे दांत, हमारी बॉडी पुरानी होती है, लेकिन अल्लाह का कानून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए जो दीन कभी पुराना नहीं है, नहीं होता पुराना। ऐसा जो है बोले तो समझ में आता है। इसलिए बचपन ही से जो दीन की तालीम हासिल करना चाहिए। अब सब जो है बड़े बड़े सौकारों के बच्चों को जो दूध पिलाने के लिए खरिया में भेजते थे। हजरत दाई हलीमा भी उनके बल्ला के जो है ऊंटा थे, बकरियां थे, लेकिन क्या करना, एक भी जलती नहीं, एक भी बच्चा देती नहीं बकरी, एक भी ऊंटनी बच्चा देती नहीं। चारा रहा को डुबके लग गई, ना ताकती बनकर रही। खेता भी ही दाई हलीमा के पास, लेकिन बारिश नहीं, अनाज नहीं, खेता सुखो गए, ऊंटा सुखो गए, बकरियां सुखो गए। अब क्या करना, खाने के लिए बड़ी तंगी तकलीफ थी हलीमा को, दाई हलीमा को। अब दाई हलीमा अपने शोहर से मशवरा किए, अजी मैं भी जाता हूँ मक्के को, जाको जो है तो से तो एक सौकार का बच्चा रहा तो, मालदार का बच्चा रहा तो उसे ले लेगा को, हमें उसे पालेंगे, उसे उनके तरफ से मंथली सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उससे हमारा जीवन जो आराम से गुजरता बोलकर उनकी शोहर की इजाजत ले को हजरत दाई हलीमा एक बुढ़ी ऊँटनी के ऊपर आती, खाना नहीं पानी नहीं, रेंगते 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 बाजार में आए। अब इनकी ऊँटनी रेंगते हल्लो हल्लो आए तक क्या हुआ, बाजार खत्म हो गया। टाइम खत्म होने के बाद बाजार खत्म हो जाता, बाजार खत्म हो गया। क्या परेशानी रे भाई, इतनी दूर से बाजार खत्म हो गया, क्या भाई बच्चा है क्या, और भी नहीं, पूरे बच्चे चले गए। एक बच्चा है वो घर में है, वो अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा है, वो एक बच्चा है, लिहाजा वो बच्चे के पास, वो बच्चा चाहे तो तुम्हें ले सकती है बोलकर जो है। अब हजरत दाई हलीमा सोचे, मैं खाली हाथ गई तो मेरे सैलान तो बोलती, दलिंदर ने को बच्चा मिलाने बोलती, जान दे आई हूँ, हो सके एक बच्चा लेके जाएंगे बोलकर ख्याल कर ली। अब हजरत दाई हलीमा जो है हजरत आमिना का घर का दरवाजा खिटखिटाते ही अंदर से पूछे, कौन माँ, बोले तो मैं हलीमा, मैं फला कबीले से आई हूँ, तुम्हारा बच्चा है और ले जाकर उसे दूध पिलाएंगे बोलकर जो है मैं आई हूँ। बोले तो हजरत आमिना क्या बोले, देखो दरवाजा खोलने से पहले बोलता हूँ बच्चा यतीम है, अल्लाह के जने मेरे घर के पास आई, यतीम बोलते ही खामोश चले गए, यतीम बोलते ही खामोश चले गए। अरे इनके घर से क्या मिलता भाई, बाप नहीं है बच्चे का,
یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے ہمارے گلے میں یتیمہ، ہمارے گلے میں یتیمہ رہتی تو روز کام سے نماز کے لیے کیسا ٹائم نکالتی کی، ویسا اس کے سر پر ہاتھ پھیلانے کے لیے بھی ٹائم نکالنا ضروری ہے. اس کے لیے پڑھنے کے لیے دو، کھانے کے لیے دو، کیونکہ یتیم ہے، اس کے ساتھ اللہ کی بھرپور مدد ہوتی ہے. شیطان ہم کو سمجھنے نہیں دیتا، اس لیے کیا کرنا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، بہرحال جو ہوا ہے کہ آمینہ بولے بچہ باوا نہیں ہے، ماں بولے. بلّہ کے جنہیں باوا نہیں بولتے خاموش چلے گئے. تم نہ بھی بولتی ہوں بچہ یتیم ہے، لے جاتی کہ تو میں کھول دوں دروازہ. چلے لے جا تو دو. حضرت آمینہ حضرت حلیمہ کے گود میں بچے کو رکھے. حضرت حلیمہ کو بچے نہیں بول کر نہیں، دو بچے ہی حضرت حلیمہ کو، ایک شیمہ، دوسرے عبداللہ. ہاں عبداللہ ایک بچہ تھا، شیمہ ایک بیٹی تھی. اچھا اب بچے کو لینے کا سے کہیں بچے کو لینے کا واسطے کیا تو بھی تنخواہ ملتی، اناج ملتا، جیون زندگی گزرتی بول کر آئے. تو بچے کو لیے، بسم اللہ بول کر گود میں لیے. لینے کے بعد میں بوڑھی اونٹنی کے اوپر جو ہے حضرت حلیمہ بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیچھے باندھ لی. اونٹنی اٹھتی نہیں ہے، بڑی مشکل سے جو ہے اٹھانا پڑا. اب بعد میں جو ہے بعض لوگ بولے یہ بچے کو سامنے بٹھائیں گے بولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھائے، حضرت حلیمہ پیچھے بیٹھی، اونٹنی اٹھ کر کھڑی ہو گئی. نئی طاقت آئی، اتنا تیز گئی جو پہلے بچے لے کو گئی تھے نہیں ان کو سب پیچھے دادا لی. لوگ بولے کہ دیکھو حلیمہ کیا ہو گیا، تو بھی کمزور، تیری اونٹنی بھی کمزور، لیٹ سے پہنچی، لیکن اب یہ اونٹنی کے اندر کہاں سے طاقت آ گئی. حضرت حلیمہ بولتے ہیں کہ یہ طاقت یہ بچے کے اندر اللہ پاک کو کمال رکھا ہے، ذرا رک لے حلیمہ ہمیں بھی آتی بول کر. حضرت حلیمہ بولتے ہیں میرے ہاتھ میں پگا رہتا تو میں ٹکاتی اونٹنی کو، لیکن نکیل ناتی پگا جو ہے میرے نبی محمد کے ہاتھ میں ہے. محمد چاہیں تو روک سکتے ہیں، نہیں تو میں بھی روک نہیں سکتی. اللہ پاک حضرت لوگ بولتے ہیں دائی حلیمہ ہمارے نبی کو پانی کھلیں بول کر کھلانے کی پلانے کی نیت سے لے کر گئے تھے، لیکن اللہ پاک ہمارے نبی ان کے گھر کو پہنچنے سے پہلے سارے روزی کے دروازے کھول دیا تھا. باغ ہرے بھرے، جانور دودھ سے بھرے، اونٹنی کے بھی بکریوں کے بھی. محققین حضرات لکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جانے سے پہلے پورے اونٹنیاں کے تھنا اتنے موٹے تھے، بکریوں کے تھنا اتنے موٹے تھے دودھ سے. روایتوں کے اندر بات ملتی ہے برکت اتنی ہو گئی حلیمہ کے گھر میں، دودھ کا ایک ایک قطرہ زمین کے اوپر ٹپکتا تھا. کہتے دیکھ لے تو دیکھتی نہیں تھی، ٹپکتا تھا. اتنی برکت ہمارے نبی کے جانے سے پہلے ہوئی. تو ہمارے نبی کے نام میں بھی برکت، ہماری نبی کی ہمارے نبی جو دین لائے اس میں بھی برکت، اور ہمارے نبی کے دین میں اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بلائیوں کو چھپا کر رکھا. بہرحال یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. پھر اس کے بعد ہمارے نبی دائی حلیمہ کے گھر پہنچے، سارا بندوبست کیا. حضرت حلیمہ بولے یہ بچے کی برکت سے ہماری اجڑی ہوئی زندگی بن گئی، اجڑے ہوئے جنگل جو بن گئے اور جو ہے باغات سب کچھ ہری بھری زندگی ہو گئی. اب حضرت دائی حلیمہ جو ہے بڑے شوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتے ہیں، کبھی سیدھے جانب سے کبھی ٹاوے جانب سے. حضرت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے جانب دودھ ختم ہونے کے بعد دانی چھاتی کی طرف لے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نہیں پیتے تھے. کیوں نہیں پیتے تھے؟ حضرت حلیمہ کا بھی ایک بچہ تھا عبداللہ، اس کے لیے چھوڑ دیتے، پیتے نہیں تھے. حضرت دائی حلیمہ کہتے ہیں میرے نبی کو بچپن میں اتنے کم سنی کی عمر میں اخلاق کی کچھ جھلکیاں دیکھی. وہ جھلکیوں میں سے ایک جھلک یہ بھی ملتی ہے کہ دونوں طرف میرے نبی نہیں پیتے تھے، صرف سیدھی چھاتی سے پیتے، اور دانی چھاتی میرے بیٹے عبداللہ کے لیے دودھ چھوڑ دیتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے انصاف والے تھے. بعد میں دھیرے دھیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دائی حلیمہ کے گھر میں ہو. دائی حلیمہ کے گھر میں ہونے کے بعد ان کا بیٹا، ان کا خاندان بکریاں چراتا تھا. بکریاں چرانے کے لیے ہمارے نبی بھی گئے. اس کے واسطے بکریاں چرانا بھی سنت ہے.
اب تو چرائی بکریاں ہمیں نہیں چرا. تیرنا بھی سنت ہے. خالی مسواک کی سنتیں, کھانے کی سنتیں, فیسلٹیز کی سنتیں, بھاگ بھاگ کو عمل کرتے, لیکن بکریاں چرانا بھی سنت ہے. بکریاں رکھو. اللہ جو ہے بکریوں میں جو برکت رکھا وہ ایک لمبی تفصیل. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرانے گئے. بکریاں چرانے گئے تو کیا کرے, فرشتے پہلے دیکھ لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ ہارٹ آپریشن ہوا. پوری زندگی میں آپریشن سینے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بار ہوا؟ 4 بار ہوا. اوپن ہارٹ سرجری کرنے والے کون؟ ڈاکٹراں نہیں, منڈا مرنے والے ڈاکٹراں نہیں, اللہ کی طرف سے آئے سو فرشتے. ڈاکٹراں میں بلند کرنے والے گیس سے جو ہے, گیس سینٹر کو گئے تو جو ہے آروگیہ سری کارڈ ہے کیا؟ ہاں آجا 900 تو ہمارے لیے کرنا. ججکی کا خرچہ 2500 کتنا؟ 2500 ججکی کا خرچہ. لیکن آپ 40,000 50,000 یہ بھی اللہ کے پاس جواب دینا پڑا. ایک گولی جو ہے انصاف سے, حقیقت سے, اللہ کے ڈر سے بکائے تو جو ہے ایک گولی چارہ نہیں. لیکن ایک گولی تم لوگ جو ہے موقع پکڑ کو جو ہے کیا کرتے ہیں, کبھی 100 روپے, کبھی 1000 روپے, کبھی 500 روپے. کیا رہتا بھائی, کیا تو پورا خزانہ آخرت کا بھرتی کیا اس میں. وہ مافیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میرا بولنا بھی بیکار, تمہارا سننا بھی بیکار. کنٹرول کون بھی کرتا نہیں. اللہ کرنا, اللہ حالات بنایا تو بول سکتے تھے. اب رہی بات جو ہے حضور کا فرسٹ آپریشن ہوا, 2 فرشتے آئے اور جو سینہ چاک کیے, نکالے اور جو کچھ چیزیں ڈالے, کچھ چیزیں لے کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. اب وہ عبداللہ جو گھر کو جا کے بولے, امی جان یہ کیا ہو گیا قصہ, ایسا دیکھے ہمیں. بالکل اچھا, اس کی تحقیق کرے تو اس کے بعد معلوم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سوانح حیات بیان کرتے کرتے تھک جاتے, ٹائم بھی گزر جاتا, سب بھی ہو جاتا, لیکن اللہ آپ کو اس قابل بنایا, آپ کی تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی. اس قابل اللہ پاک بنایا آپ کو. بہرحال جو ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد ہمیں کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں. ہمارے نبی پیدا, اب جلسے جلوس اب یہ سب کرنے سے پہلے ذرا میں بھی تمہیں بھی سوچنا, ہمارے نبی جو ہے کس کی تعلیم دیے ہیں, ہمارے نبی کس کی تعلیم دیے نہیں. یہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ بھی سوچنا. سوچیں گے تو ہر آدمی کو بات سمجھ میں آئے گی. میں یہ نہیں بولتا کھانا کھلانا نہیں, کھلاؤ کھانا. ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے اپنے جو گھر بار کو کھانا کھلاؤ, اپنے یتیموں کو کھانا کھلاؤ, مدارس میں کھانا کھلاؤ, خانقاہوں میں کھانا کھلاؤ, غریبوں میں کھانا کھلاؤ. یہ کھلانے کا جذبہ ہمیشہ رہنا چاہیے. ربیع الاول سے شروع کر کو پھر ربیع الاول تک واچ ڈگری رہنا ہے. خالی ربیع الاول کے مہینے میں کھلا کو, بعد میں جو ہے ضرورت ہے تو تیری میت نکلے تو بھی 1 روپے دیتا نہیں بولنے کا نہیں رہنا. بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عمدہ تعلیم ہے. یہ تعلیم کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت بنا سکتا ہے. اور حضرت عبداللہ, حضرت دائی حلیمہ کے گھر جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی, پھر اس کے بعد آپ کو مکے میں پھر کیسے دیا گیا, پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی زندگی کیسے شروع ہوئی, انشاءاللہ آئندہ جمعہ یا کسی موقع پر ہم سنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ, بولنے بتانے سے زیادہ اخلاص اور عمل کی دولت سے اللہ پاک مالا مال فرمائے.